آج کھاریاں شہر کی ایک ایسی عظیم شخصیت جو کھاریاں شہر سے تو نہیں، جن کا تعلق ضلع چکوال کے نواحی علاقہ تلگانگ کے گاؤں ٹہی سے تھا، لیکن اس عظیم شخصیت نے کھاریاں شہر میں اپنے نام کا ڈنکا 4 دہائیوں تک بجایا، جس کا نام قاضی امیر حسین چشتی تھا۔ یہ 1973 میں مرکزی جامع مسجد عالمگیری میں امام اور خطیب کی حیثیت سے آئے۔ ان کی بہترین آواز، شاندار انداز خطابت، خوبصورت گفتگو سے سرشار لہجہ اور جوشیلا خطاب، اور سب سے اعلیٰ ان کا اسلام سے پیار نمایاں تھا۔ ان کا باروب چہرہ، خوبصورت قد اور بہترین جسامت، بہترین لباس، سر پر جناقید ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ آج ہم قاضی امیر حسین چشتی کی زندگی کے حوالہ سے مختصر اور چند پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ قاضی امیر حسین چشتی کی دینی اور دنیاوی خدمات کے حوالہ سے باقی پہلوؤں پر بھی گفتگو کریں گے اور اس کے حوالہ سے دلی رپورٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کھاریاں کے حوالہ سے جس کسی کا بھی کردار رہا، اپنی پوری کوشش کریں کہ کھاریاں کے ایسے ہیروز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں اور دنیا کے سامنے ان کا کھاریاں کے حوالہ سے جو کردار رہا ان کو عوام کے سامنے لائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے ان سپوتوں کے بارے میں آگاہی ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو پرسوز آواز دل مو لیتی، جب اسٹیج پر خطابت کرتے ان کی خطابت سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ انہوں نے بہت کم عرصہ میں کھاریاں اور گردونوا کے علاقوں میں اپنی خطابت، اپنی ذہانت اور اپنی شجاعت کا لوہا منوایا۔ نہ صرف عوام میں بلکہ ضلع گجرات کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران بھی ان کے سامنے گفتگو کرنے سے گھبراتے تھے۔ قاضی امیر حسین چشتی نے کھاریاں شہر کی عوام کے دلوں میں اسلام اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو اس طرح جلایا کہ پنجاب بھر میں کھاریاں شہر کا نام سر فہرست آ گیا۔ ملک بھر کے جید علماء کرام ربیع الاول کے مہینے میں کھاریاں شہر کی زینت بنتے۔ قاضی امیر حسین چشتی نے ماہ ربیع الاول کے جلسے اور جلوسوں کو نہ صرف مساجد بلکہ گھروں اور دکانوں تک عام کر دیا۔ کھاریاں شہر کی گلی محلوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں گونجنے لگیں۔ قاضی امیر حسین چشتی نے ایک میلاد کمیٹی بنائی، جس میں انہوں نے اپنے دیرینہ دوستوں کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا، جن میں چودھری نذیر احمد کھٹانا، چودھری خلیل احمد تانا، حاجی شکر دین، ڈاکٹر سجاد گلدار، راجہ جوید ریڈر ایسی کھاریاں، چودھری الطاف بیبلی، ماسٹر اقبال، ماسٹر مشتاق، باؤ انور سلام، چودھری اصغر علی بہبلی مرحوم، فیض اکبر عباسی مرحوم، ماسٹر ارشاد احمد تبسم مرحوم، چودھری فضل الہی مرحوم، باؤ عبدالحمید صراف مرحوم، باؤ عبدالرشید صراف مرحوم، بھائی اقبال مرحوم و دیگر تھے۔ 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی شہر کے نوجوانوں کے لیے بہترین اسٹیج سجانے پر کمیٹی ممبران اور معززین شہر کی طرف سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقدی انعامات و شیلڈ سے بھی نوازا جاتا، اور جو نوجوان شہر کو سجا رہے ہیں ان کی سجاوٹ کو بھی دیکھتے اور رہنمائی بھی فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ قاضی امیر حسین چشتی نے اپنی پوری زندگی کھاریاں شہر میں عشق مصطفیٰ کی اس شمع کو جلائے رکھا۔ قاضی صاحب کی بدولت ہی کھاریاں شہر میں ملک بھر کے نعت خوان اور جید علماء کرام آتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی امیر حسین چشتی نے مرکزی جامع مسجد میں حفظ کی کلاس کا آغاز کیا، جس میں درجنوں پر مشتمل طلباء نے نہ صرف کھاریاں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے آ کر قرآن پاک حفظ کیا۔ قاضی امیر حسین چشتی کی زیر سرپرستی جامع مسجد عالمگیری میں 25 سال حفظ قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہا، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد درس نظامی کر کے وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ قاضی صاحب ایک مرد مجاہد تھے۔ جماعت اہل سنت کو جب کبھی ضرورت پڑتی، قاضی صاحب نے اپنی جماعت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بلکہ سامنے آ کر ڈٹ کر اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر منافرت پھیلانے والوں کا مقابلہ کیا۔ قاضی صاحب نے قادیانیوں کا بھی خوب مقابلہ کیا اور میلاد چوک کی مسجد شہانی ان سے وار گزار کروائی۔ ایسے بے شمار معاملات میں قاضی صاحب نے اپنی جماعت کا ساتھ دیا۔ ایک بار قاضی صاحب پر قاتلانہ حملہ ان کی رہائش گاہ پر ہوا اور قاضی صاحب کے گھر کو آگ لگا دی۔ قاضی صاحب غریبوں کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی غربا اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ قاضی صاحب ہر اس ظالم کے خلاف توانا آواز بن جاتے جس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی جرات نہ کرتا۔ کھاریاں شہر میں ایک اندوناک واقعہ ہوا، جس میں ایک حافظ قرآن کو اس کی فیملی سمیت 7 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور اس واقعہ کا اتنا خوف تھا کئی دنوں تک لوگ خوف کی وجہ
وجہ سے گھروں سے بھی نہیں نکلتے تھے، لیکن قاضی امیر حسین چشتی نے اس اندوناک واقعہ پر پورے شہر کی آواز بن کر لوگوں کے خوف کو ختم کر کے ان کے گھروں سے نکال کر ہزاروں کی تعداد میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کی پاداش میں کھاریاں کے سیاستدان اور ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے قاضی صاحب کو مرکزی جامع مسجد عالمگیری سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی۔ قاضی صاحب کی زندگی میں بے شمار عروج و زوال آئے۔ ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے 5 سال وہ کھاریاں سے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے، دوبارہ وہاں سے ہی آ کر دوبارہ جامع مسجد اکبری میں جمعہ کا آغاز کیا، وہاں پر جمعہ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد ان کی دینی خدمات اور جرات مندی بہادری دلیری کو دیکھتے ہوئے میجر ریٹائر چودھری آفتاب احمد نے اپنے آبائی گھر قاضی امیر حسین چشتی کے حوالے کر دیا کہ آپ یہاں پر دین کی شمع کو روشن کریں۔ قاضی امیر حسین چشتی نے ان کے گھر کو جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا شریعت کالج کے نام سے ان کی بنیاد رکھی اور 4 منزلہ مسجد تعمیر کروائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کا شریعت کالج بنایا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچیوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ ان بچیوں نے نہ صرف دینی تعلیم حاصل کی بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ قاضی امیر حسین چشتی نے شریعت کالج میں افطاری کا بھی بہترین اہتمام کیا، جس میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عوام افطاری کرتی۔ 28 رمضان المبارک کو سحری کے بعد اپنے آبائی گاؤں سالانہ ختم کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں چک باکر کے مقام پر ایک حادثہ میں شدید زخمی ہو گئے۔ عید الفطر کے تیسرے روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ کھاریاں کی عوام کبھی بھی اپنے اس محسن کو نہیں بھولے گی جس نے دین اسلام اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو کھاریاں شہر کی عوام کے دلوں میں جلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر ظالم کے سامنے مظلوم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہد اسلام کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔